آج پیر کے دن 2 صورتیں پڑھ کر آزما لو، 2 گھنٹے بعد اللہ کا ولی آئے گا، 70 کروڑ دے جائے گا، نہیں یقین تو آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین اکرام، آج کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب مستند ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو خلوص سے دل سے کریں گے اور ان کلمات کو کامل یقین سے پڑھیں گے تو آپ کا مقصد اللہ پاک کے فضل و کرم سے دیکھتے ہی دیکھتے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس وظیفے کی اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تمام امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمت و فضیلتوں اور وسعت و برکتوں کے دروازے کھولے ہیں کہ بظاہر چھوٹے چھوٹے نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اگر آج کے ہمارے وظیفے کو بھی بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا، ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش خود بخود ہی پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ناظرین اکرام، سب کام چھوڑ کر میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بٹوے پر، اپنے پرس پر، اپنی الماری پر، اپنی تجوری پر، اپنی دکان کے غلے پر یا اپنی دکان پر، اپنے گھر پر، غرض کہیں پر بھی ایک مرتبہ پھونک مار دینا، ایک مرتبہ دم کر دینا۔ رزق کا اگر طوفان نہ کھڑا ہو جائے تو مجھے کمنٹ میں پھر مجھے کہنا کہ ہمیں رزق نہیں ملا، لیکن جس ترتیب سے میں یہ عمل آپ کو بتاؤں گا، یہ جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، کئی سالوں پرانی کتاب سے نکلا ہوا یہ نایاب وظیفہ ہے، یہ مجرب وظیفہ ہے۔ نسلوں کو اگر بیٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑ روپے کی برسات ہو جائے، اتنی برکتیں نازل ہو جائیں، اتنی برکتیں نازل ہو جائیں گی گھر کے اندر، اتنی آپ کو دولت مل جائے گی، اتنی آپ لوگوں کو شہرت مل جائے گی، پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا آپ کے پاس، آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے، لیکن پیسہ ختم نہ ہوگا۔ بٹوے پر، الماری پر، جیب پر، دکان کے غلے پر پھونک مار دینا، کبھی خالی تو دور کی بات رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے، آپ کی پریشانی جیسے ختم ہو جائے گی، سمجھ آپ کی جیسے ختم ہو جائے گی، یہ پیسہ کیسے آ گیا، کہاں سے آ گیا۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتائیں گے کہ بے روزگاروں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نوکری کا وسیلہ بنا دیا، کاروباری حضرات نے کیا تو ان کے پاس گاہکوں کی لائن لگ گئی۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف 3 دن کرنا ہے، اگر 3 روز اس وظیفے کو آسان طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جو رزق کے مسائل ہیں حل ہونا شروع ہو جائیں گے، انشاءاللہ رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا، رزق کی رکاوٹیں بندشیں دور ہو جائیں گی۔ ایک ایسی صورت ہے جن لوگوں نے بھی پڑھا اللہ تعالیٰ نے اسے غنی بنا دیا، جن لوگوں نے بھی اس کو کیا اس کے کاروبار خوب پھلے پھولے۔ آج آپ کے لیے وظیفہ لے کر آئے ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے انسان اس کو کریں، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ یہ وظیفہ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس وظیفے کو لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں، بہنیں بزرگ سب اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ ایک دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، والدین بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، بیوی شوہر کے لیے کر سکتی ہے۔ یہ وظیفہ سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے، یہ 30ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ مشائخ اور بزرگان دین کہتے ہیں رزق کے اندر جو کامیابی چاہتا ہے، جو دین اور دنیا کے اندر ترقی چاہتا ہے، جو رزق کے اندر برکت چاہتا ہے، اس سورت کو اپنا لے اور اسے پڑھنے کا معمول بنا لے۔ یہ وظیفہ صرف 3 روز کا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی ایک ٹائم مقرر کر لے، کسی بھی نماز کے بعد جتنے دن جو آپ کو بتائے ہیں یہ عمل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو جائز حاجت کے لیے کرنا ہے، اس لیے نہیں کرنا کہ امیر دولت مند بن جاؤں گا تو اپنے خاندان والوں کو، دوست احباب کو نیچا دکھاؤں گا، فخر و غرور نکال کر صرف عاجزی و انکساری کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ وہ حلال کا لقمہ کھائیں جو گناہ کبیرہ سے بچتے ہوئے اس عمل کو کریں گے۔ اول و آخر 11 و اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر وظیفہ ختم ہونے کے بعد اللہ کی رضا کی خاطر کوئی شیریں یا کوئی دوسری چیز آپ نے تقسیم کرنی ہے، بچوں کے اندر تقسیم کرتے رہیں۔ ناظرین اکرام، آج کل کے زمانے میں پیسہ ہر انسان کی لازمی ضرورت تھی، پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا، بندہ ہر وقت پریشانیوں میں گرا رہتا ہے کہ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے کرے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجیے گا، اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانیوں کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجیے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے انسان کی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی، بڑی سے بڑی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکالیف ہوں، پریشانیاں ہوں، سب ختم ہو جائیں گی۔ اگر بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر
ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرضدار پریشان کر رہے ہیں اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لیجیے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے لیکن بے حد مجرب ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں اس کی نیت کیجیے گا۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک جب کرم کا معاملہ کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کی ہے۔ بس ہمیں تو ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا اور قرآن پاک کے 2 چھوٹی چھوٹی صورتوں کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی زندگی میں سکون بھی آ جاتا ہے۔ ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کو غیب سے مدد ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگ یہ وظیفہ پورے سال کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پر پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہو۔ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا، لیکن اگر کہیں سکون سے بیٹھ کر یہ عمل کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ جیسا کہ میں نے بتایا کسی بھی وقت پڑھ لیں، کسی بھی جگہ پڑھ لیں۔ اب آپ لوگ یہ تو لازمی پوچھیں گے کہ کتنے دن کرنا ہے، تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگ یہ وظیفہ جو ہے وہ 3 دن کا عمل ہے، لیکن جب ایک دن آپ اس وظیفے کو کریں گے تو پہلے دن ہی اس کا نتیجہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو پیر کے دن کرنا ہے۔ اس عمل کو میرے ناظرین اگر آپ چاہیں تو زیادہ سے زیادہ 7 دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے بزرگوں، آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں، کسی بھی وقت، صبح شام، چاہے کوئی بھی وقت ہو۔ ناظرین، یہ وظیفہ کس جگہ کرنا ہے آپ یہ سمجھ لیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بے شک آپ کہیں جاب پر ہوں، یعنی کوئی نوکری وغیرہ کی جگہ پر ہو، گھر میں ہو، بستر پر ہو، دسترخوان پر ہو، مسجد میں ہو یا مدرسے میں، جہاں کہیں بھی موجود ہو، یہ وظیفہ پڑھ لو اور پھر آپ دولت کے برسنے کا انتظار کرنا۔ اتنی دولت برسے گی کہ خود مجھے کمنٹ پہ کہو گے، ہاں قاری صاحب آپ نے ہمیں جو وظیفہ بتایا تھا، ہم آپ کو مٹھائی کا تحفہ دینا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ فلاں جو حاجت تھی وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پوری ہو گئی۔ اپنی اپنی حاجات کی نیت کر لیں، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، اس کی نیت کر لیں۔ جب بھی آپ کو وقت بآسانی ملتا ہو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں، وظیفے کو کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے، کوئی بھی بزرگ یا بچہ بھی کر سکتا ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے باہر محنت و مشقت اور مزدوری کرتے ہیں۔ اس طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور وہ تو لازماً کریں تاکہ آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہوں، اور دولت کی جو بھی پریشانی ہو یا جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، حاجت پریشانی ہے، بس آپ اس مسئلے کے حل کی نیت رکھ کر یہ بڑھو گے، عمل کرو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت اور شفقت نازل ہوگی۔ اگر آپ پہلے کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی بھی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ ناظرین اکرام، وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ سب نے پہلے کامل وضو کرنا، درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت اور عظمت ہے، اس لیے کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، اس لیے آپ کوشش کریں کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ ایک حاجت کے لیے یہ وظیفہ ایک مرتبہ کرنا ہے، دن میں ایک حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، پھر دوسری کوئی حاجت ہو تو اس کے لیے دوسری مرتبہ پڑھ لیں، تیسری کوئی حاجت ہو، تیسری کوئی مسئلہ ہو اس کے لیے تیسری مرتبہ پڑھ لیں۔ مطلب ایک حاجت کے لیے ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ بہت ساری حاجتیں ہیں آپ کی، ان کو الگ الگ دنوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر پیر کو وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک حاجت کے لیے ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک عورت کا شوہر ہر وقت کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا اور اپنی بیوی سے کہتا، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو،
روزانہ وہ مہمان کے لیے کھانا تیار کرتی۔ آخر کار وہ روز کے معمول سے تنگ آ گئی اور ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر روزانہ کسی مہمان کو گھر لے آتا ہے اور میں کھانے بنا کر تھک جاتی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا طریقہ بتائے کہ میرا شوہر گھر میں مہمان نہ لائے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہی اور وہ عورت نبی پاک کی خاموشی دیکھ کر گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور کہا، کل میں تمہارا مہمان ہوں۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور آ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بن کر آئیں گے۔ اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اور جلدی سے اچھے اچھے کھانے بنانے لگے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے گھر آئے تو نبی پاک نے اس شوہر سے کہا، جب میں کھانا کھا کر واپس جانے لگوں تو اپنی بیوی سے کہنا میرے گھر سے نکلنے تک پیچھے دیکھتی رہے۔ اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچھو، سانپ اور کیڑے مکوڑے سب ساتھ جا رہے ہیں۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بتایا کہ مہمان اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے اور جو مہمان کے لیے محنت کی جاتی ہے اس کے بدلے جب وہ واپس جاتا ہے تو اپنے ساتھ اس گھر سے ساری بلاؤں اور اس کے سارے گناہ لے جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ حاجت کی نیت کر کے درود پاک پڑھ لیجئے۔ کوئی سے بھی درود پاک پڑھ لیں، بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ ناظرین درود پاک سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے ایک بار میرے ساتھ بھی درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد ہی ناظرین اکرام آپ لوگوں کو سب سے پہلے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا کوئی تسبیح لے لیں، یا پھر آپ ایسے ہی گن کر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، صرف 21 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ناظرین 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس کے فوراً بعد ہی آپ لوگوں کو 21 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام پڑھنا ہے، یا رزاق یا رزاق یا رزاق۔ جب 21 مرتبہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا رزاق کو پڑھ لیں، اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور اس کے فوراً بعد ناظرین آپ سورۃ اخلاص بھی 7 مرتبہ پڑھ لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیں اور اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، اپنی تجوری پر، غرض جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہو وہاں پھونک مار دیں۔ ناظرین اکرام اتنا آسان سا وظیفہ ہے، جس ترتیب سے جس تعداد میں بتایا ہے وہی کیجئے گا۔ ناظرین اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے، آپ لوگ اس عمل کو ہر پیر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گا اور رزق کے ایسے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے آنے والی نسلوں کے بھی مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد اور تمام تکالیف اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔